اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ ایک صورت پڑھ لیں۔ بڑے بڑے امام اس صورت کو پڑھتے تھے۔ عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی یہ صورت ہے، اور قرآن پاک کی یہ وہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار روحانی خصوصیات رکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جسے بڑے بڑے اولیاء اکرام، بزرگان دین پڑھا کرتے تھے۔ بزرگان دین قرآن کی یہ صورت پڑھنے کی بہت زیادہ تلقین فرماتے تھے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو ناممکن کو ممکن کرتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو عرش سے بڑے بڑے فیصلے کرواتی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی ہوئی ہے، اور ہر چیز پر اس کی حکومت ہے، وہ تعریف کا مستحق ہے۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں اس کو پورا کرنے کی بے شک قدرت بھی رکھتے ہیں، اور اس بات کے لیے نہ کوئی ان کو کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی ٹوک سکتا ہے۔ ناظرین، سامعین، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں مجھے کمنٹس دیں، اور اپنے کچھ سوالات ہیں تو پوچھنے کی ضرور آپ کوشش کریں، اور میں جوابات دینے کی کوشش کروں گی اللہ کے حکم سے۔ نہ میں عامل ہوں نہ میں کامل ہوں۔ جو بھی جوابات ہیں وہ قرآن سے اور قرآن کی آیات سے ہی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مختصر اور چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہوتی ہیں جو پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔ میرے بہن بھائی جو کام پہ جاتے ہیں، جو گھر میں ہیں خواتین، مائیں بہنیں، اس کو آسانی سے کر لیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں، اور مجھے بھی وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیں۔ ناظرین، جو بندہ قرآن کی اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس صورت کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ بزرگان دین عشاء کی نماز کے بعد اس صورت کو 7 بار پڑھا کرتے تھے۔ کاروبار میں برکت کے لیے اکثر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، کیونکہ جس طرح کے معاشی حالات چل رہے ہیں، اور اگر ہم دعا بھی نہ مانگے تو پھر ہمارا کیا ہو؟ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کے لیے بھی ہے، سب بھائیوں کے لیے اور مردوں کے لیے، یا جو بہنوں کے شوہر ہیں جو بے روزگار ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، رزق آیا بھی اور ختم بھی ہو گیا، تو 7 بار آپ نے صورت کو پڑھنا ہے۔ اکثر جو عاملین حضرات ہیں قرآن پاک کی صورت کو حاجت روائی کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کی ایسی کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ تب بھی صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ حقیقت میں اس سورہ مبارکہ کا جو وظیفہ ہے، وہ جو بیسک بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ مشکلات کا پہاڑ کاٹ دیتا ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، رزق کی تنگی ہے، تو آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، تو آپ نماز پڑھیں عشاء کی، اور اس کے بعد حاجت کے 2 نفل پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اس کو 7 بار پڑھ لیں۔ قرآن کی یہ سورت سورۃ تغابن ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 7 بار آپ نے سورۃ تغابن کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن یہ وہ صورت ہے جو آپ کے گھر سے بے برکتی کو، رزق کی تنگی کو، بیماری کو پھر دور کر دیتی ہے، پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ تغابن کی تلاوت کرے گا وہ ناگہانی موت سے محفوظ رہے گا۔ ہم اکثر اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو بھیجتے ہوئے دعائیں پڑھ کے بھیجتے ہیں، تو اگر کوئی ماں سورۃ تغابن پڑھ کر اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے باہر کہیں بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور وہ ناگہانی موت سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے، اور کسی بھی قسم کی جو بھی ایسی انہونی اس سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح امام صادق سے نقل ہوئی کہ صورت کو واجب نمازوں میں پڑھیں، تو یہ صورت قیامت کے دن اس شخص کا شفیع ہوگا اور ایک گواہ بن جائے گی، اور خدا کے نزدیک اس شخص کے حق میں گواہی دے گی۔ اس کے بعد یہ صورت اس شخص سے جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد سورۃ تغابن جو پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے غنی کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کی ناگہانی مشکلات، مصائب اور اچانک آنے والی بلائیں اور پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، اور ویڈیو کو آپ نے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ زیادہ سے زیادہ خیریں بانٹیں تاکہ آپ بھی خیریں سمیٹنے والے بن جائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔